خیبر پختونخوا سے جنوبی پنجاب تک دھند کا راج، ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے شرقی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک استعمال کرنے پر پابندی۔ M4 پر بھی پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک گاڑیوں کی انٹری بین۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ پتوں کی اوکاڑا ساہیوال میاں چنو میں بھی شدید دھند۔ موٹر وے پولیس کی نیشنل ہائی وے پر ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ امریکی ریاست رہوڈ آئی لینڈ کی یونیورسٹی میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ 8 کی حالت تشویشناک۔ خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ براؤن یونیورسٹی کی انجینئرنگ بلڈنگ میں پیش آیا۔ حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ فائرنگ کے وقت یونیورسٹی میں امتحانات جاری تھے۔ واقعے کے بعد یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فائرنگ کے واقعے پر بریفنگ۔ امریکی صدر کا متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ رواں سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے 70 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے۔ شام میں امریکی اور شامی فوجیوں کی ٹیم پر داعش کا حملہ، فائرنگ سے 2 امریکی فوجی اور 1 شامی شہری ہلاک، 3 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو فوری جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا شام میں فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، داعش سے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے، دوبارہ حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ حملہ ایک خطرناک علاقے میں ہوا جہاں حکومت کا مکمل کنٹرول نہیں۔ سوڈان میں دہشت گردوں کا اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملہ، 6 بنگلہ دیشی فوجی جاں بحق، 8 زخمی۔ سوڈان کے متنازع علاقے ایبئی میں دہشت گردوں اور امن مشن کے فوجیوں میں جھڑپیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ یوکرین کے علاقے ڈونیسٹک میں روسی اہداف پر میزائل حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے حملوں کے لیے امریکی ساختہ لانچنگ سسٹم استعمال کیا۔ امریکی ساختہ لانچنگ سسٹم فراہم کرنے والے ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ روس کا بحیرہ اسود میں یوکرین سے مصر جانے والے بحری جہاز پر ڈرون حملہ۔ یوکرینی حکام کے مطابق ترک بحری جہاز سورج مکھی کا تیل مصر لے جا رہا تھا۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ وہ امریکی اور یورپی رہنماؤں سے جرمنی میں ملاقات کریں گے، ضمانت دی جائے روس دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی اور یوکرینی وفود۔ امریکی صدر کے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کے دعوے ہوا ہو گئے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی تازہ جھڑپیں، 15 تھائی فوجی اور 7 شہری ہلاک، 270 افراد زخمی۔ کمبوڈیا میں بھی تھائی لڑاکا طیاروں کی بمباری، 20 افراد ہلاک، 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ تک فوجی کارروائی جاری رکھیں گے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ دشمن کی ہائبرڈ مہم، انتہا پسند نظریات اور انتشاری عناصر سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریسن کے دورے پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی سطح کو سراہا۔ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا ہے، پائیدار ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری اگلا ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے حکومت سنبھالی تو پاکستان عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔
کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ سرمایہ کار اور تاجر پیچیدہ قوانین سے پریشان تھے۔ ان کے درینہ مطالبے پر اصلاحات کا عمل شروع کیا، بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ اصلاحات جلد عملی شکل میں نظر آئیں گی۔ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، فنی اور پیشہ ورانہ تربیت دے کر برسر روزگار بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر برائے ترقی جینی چیپمین کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی تعاون اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ اسمبلی کی نشست PS9 گڑھی یاسین میں ضمن انتخاب، ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی اور JUI میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، آغا شہباز خان دورانی پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سید رشد اللہ شاہ میدان میں ہے۔ حلقے میں 178 پولنگ اسٹیشن میں سے 54 انتہائی حساس، 84 حساس قرار۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 2976 پولیس اہلکار اور 200 رینجرز اہلکار تعینات۔ نشست اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 24 جنوری کو کرانے پر سیاسی جماعتوں کا تحفظات کا اظہار۔ سخت موسمی حالات کے باعث آل پارٹیز کانفرنس بلانے اور انتخابات ملتوی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ درخواست دی جائے گی۔ نون لیگ کے مقامی رہنماؤں نے گزشتہ روز قائد نواز شریف سے بھی انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست کی تھی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن مئی میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان بار کونسل کے انتخابات، غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب کی 11 میں سے 8 نشستوں پر عاصمہ جہانگیر کامیاب۔ جیتنے والوں میں اعظم نذیر تاڑر، احسن بھون، پیر مسعود چشتی شامل۔ 2 نشستوں پر حامد خان گروپ کے امیدوار سلمان اکرم راجہ اور شفقت چوہان بھی فاتح رہے۔ سندھ سے فاروق ایچ نائک، عابد زبیری، منیر ملک بھی پاکستان بار کونسل کے رکن منتخب۔ حتمی نتائج کا اعلان 22 دسمبر کو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعظم نذیر تاڑر سمیت کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ واٹس ایپ ہیک کے بڑھتے واقعات، NCCI نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ واٹس ایپ ہیک ہونے کی صورت میں فوراً نیا واٹس ایپ انسٹال کرنے کا مشورہ۔ ایڈوائزری کے مطابق واٹس ایپ کا اکاؤنٹ تک رسائی نہ ہو یا کوئی شک ہو تو دوبارہ رجسٹریشن کریں۔ نئے واٹس ایپ پر لاگ ان کرنے کے لیے اپنا فون نمبر درج کریں۔ SMS کے ذریعے 6 ہندسوں کا کوڈ موصول ہوگا۔ کوڈ درج کرتے ہی ہیکر کے موبائل سے واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو جائے گا۔ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک موبائل پر ایکٹیو رہ سکتا ہے۔